وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں انسان کا امتحان ہے اور انسان کی آزمائش ہے. اس کے سامنے اللہ پاک نے خیر کے راستے بھی واضح فرما دیے اور شر کے راستے بھی واضح فرما دیے. اپنے اختیار سے یہ خیر کو اپناتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، اور اپنے اختیار سے جب یہ شر اور برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے سزا کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی جتنی بھی حرکات ہیں، جتنی بھی سکنات ہیں، دل میں آنے والے خیالات ہیں، وہ سب کے سب خیالات اور وہ سب کے سب حرکات اللہ کے یہاں محفوظ ہوتی ہیں. ایک آنکھ کا دیکھنا اللہ کے یہاں محفوظ ہے، کان نے کیا سنا اللہ کے یہاں محفوظ ہے، زبان نے کیا بولا اللہ کے یہاں محفوظ ہے، دل میں کیا لاوے گناہوں کے پک رہے، کسی کی نفرت دل کے اندر پک رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہے. اللہ یعلم السر واخفی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اونچی آواز سے بولو تب بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، آہستہ آہستہ بولو تب بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور دل میں کوئی بات سوچو وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے. ایک آدمی سفر کرتا ہے اور کسی روڈ پر، چوراہے پر، چوک پر سگنل توڑ کے آگے نکل جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یا اسی وقت اسے پکڑ لیا جاتا ہے یا اس کے گھر کے اندر لیٹر آ جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں چوک پر آپ نے سگنل توڑا ہے اور آپ وہاں سے تجاوز کر کے آگے چلے گئے. تو کیا ہوتا ہے جب یہ اس طرح سے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سارا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، یہ انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا. تو انتظام کرنے والوں نے، سرکاری اہلکاروں نے اس کی تصویریں بھی کیمرے کے اندر محفوظ کی ہوئی. ایک تصویر آ گئی سگنل پر کھڑا ہے، دوسری تصویر آئی سگنل کراس کر رہا ہے، تیسری تصویر آ گئی سگنل سے گزر گیا ہے. ایک ایک چیز کا ریکارڈ سامنے جب آیا تو اب اس کا انکار نہیں کر سکے گا. بالکل اسی طرح سے اللہ کا ارشاد ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. فرمایا یہ کتاب ہے، یہ نامہ عمل ہے، یہ تمہارا صحیفہ ہے، ہم نے اس کے اندر تمہاری ایک ایک بات کے ریکارڈ کو محفوظ کیا ہوا ہے. نستنسخ کا معنی ہے ہم تمہارے اعمال کو کاپی کر لیں گے، ہم تمہارے اعمال کو محفوظ کر لیں. تو میری اور آپ کی کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو.
ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہمارے دل میں کیا اس وقت کیفیات ہیں اور دل کے اندر کیا خیالات ہیں، اللہ کے پاس یہ محفوظ ہے۔ اور ہمارے ہاتھ نماز میں کس طرح سے حرکت کر رہے، خشوع اور خضوع ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہاں سے گھر تک جاتے ہیں، جو قدم ہمارے اٹھتے ہیں یہ قدم بھی ہمارے اللہ کے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین۔ فرمایا ہم نے آپ کی ہر بات کو لکھ کر رکھا ہے، ہر ایک بات ہمارے پاس تمہاری محفوظ ہے۔ اللہ سے کیا چھپاؤ گے؟ کیا اللہ سے آدمی چھپائے گا؟ تو مجھے یہ بتاؤ، ہم خاندان سے، ہم لوگوں سے، ہم معاشرے سے، ہم سب سے چھپا لیتے ہیں، کیا اللہ سے بھی ہم چھپا سکتے ہیں؟ اللہ سے کوئی شے ہم مخفی کر سکتے ہیں؟ جب اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک حرکت کو اللہ پاک جانتا ہے، یہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہر وقت سوچا کرو کہ میری ایک ایک حرکت اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ قیامت کے دن یہ ہاتھ بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا۔ کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے، کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ نیکی ہے، اس نیکی پر اجر ملے گا، وہ بھی اندر محفوظ ہو گئی۔ گناہ ہے، وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ ہر شے، ہر عمل، ہر حرکت اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ ایک جگہ نہیں، کتنے مقام پر قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس بات کو ذکر فرمایا، واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو سن رہا، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ کسی ایک ذرے سے بھی وہ رب، وہ خالق کائنات ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے۔ کبھی آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اتنے عرصے سے گناہ کیا، سزا تو ہوئی نہیں ہے، اس پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ سزا کا نہ آنا اور سزا کا مؤخر ہو جانا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے میں اور آپ باہر ہو گئے ہیں۔ نہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ مہلت دیتا ہے ایک وقت تک کے لیے، وہ مہلت دیتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ باز آ جائے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو صبح ہوتے ہی یا تو وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہے۔ صبح روزانہ ہر انسان اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو بیچ رہا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ کر کیا خریدتا ہے؟ اپنے وقت کو بیچ رہا، اپنے مال کو بیچ رہا، اپنی جان کو بیچ رہا۔ کیا چیز حاصل کر رہا ہے؟ خرید کیا رہا ہے؟ یا جنت خرید رہا یا جہنم خرید رہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک گھنٹہ جو اس سے پہلے ہمارا گزرا، اس ایک گھنٹے کے اندر اگر ہم نے نیک کام کیے تو اس وقت کے بدلے میں ہم نے اللہ سے جنت خرید لی۔ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی خریداری کا ٹکٹ ہے۔ اور اگر ایک گھنٹہ پہلے ہم نے جو گناہ کیے اور نافرمانی کی ہے تو پھر کیا ہے؟ اس وقت کو خرچ کر کے اس کے بدلے میں ہم نے جہنم کو خریدا ہے۔ فرمایا اس کی اپنی مرضی کہ یہ جنت خرید رہا ہے یا جہنم خرید رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو یہ ضرور کر رہا ہے۔ اب اس کو فیصلہ ایسے کرنا ہے کہ یہ جنت خرید رہا ہے یا جہنم خرید رہا ہے۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اتنی سخت چوٹ پڑتی ہے اس آیت کو سن کر۔ اس آیت کا معنی سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کرو،
گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، لغویات سے بچ جاؤ، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور دوسری بات وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے۔ ہر آدمی دیکھ لے کل کے لیے کیا انتظام کر رہا۔ عید آتی ہے، عید کے دن کے لیے تیاری، بقرہ عید آتی ہے اس کے لیے تیاری، شادی ہے اس کے لیے بڑی 6 ماہ سے تیاریوں، لڑکی کی شادی ہے تب بھی تیاری، لڑکے کی شادی ہے جب بھی تیاری، سفر پر جانا ہے تیاری۔ اور جب تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تیاری مکمل ہے، کل نکلنا ہے، کل شادی ہے، کل عید ہے، کل سفر پر جانا ہے، تیاری مکمل ہے؟ جس کی مکمل ہوتی ہے اطمینان سے ہوتا ہے، جس کی مکمل نہیں ہوتی ساری رات جاگ کر تیاری پوری کرتا ہے کہ صبح مجھے پیش ہونا ہے، صبح مجھے پیش ہونا ہے۔ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے اعمال چیک کر لو، دیکھ لو کیا تیار کیا ہے آپ، کیا لکھوایا ہے آپ نے، نامہ عمل جو اللہ کے پاس ہے اس میں کیا لکھوایا ہے، صبح سے لے کر اس وقت تک میں نے کیا لکھوایا، آپ نے کیا لکھوایا، اس کے بعد ہم کیا لکھوا رہے، گزشتہ کل کیا لکھوایا تھا، وہ سب کا سب ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم کہتے ہیں محنت کر لو، بیٹے کو ماں نصیحت کرتی ہے بیٹا پڑھ لے، محنت کر لے، کل کام آئے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا اچھے نمبر لیا، کل کام آئے گا، بیٹا اچھی محنت کر لے، کل کام آئے گا۔ کبھی یہ باپ نہیں کہتا، کبھی یہ ماں نہیں کہتی بیٹا نماز پڑھ لے، کل کام آئے گی، وہ جو کل قیامت والی کل ہے اس میں کام آئے گی۔ بیٹا قرآن کی تلاوت کر لے، کل یہ عمل تمہیں کام آئے گا۔ بیٹا صدقہ کر لے، کل یہ عمل تمہیں کام آئے گا۔ اللہ اس کل کی فکر ہمیں دلا رہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کی فکر کرو جو موت کے بعد آنے والی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر اختیار کرو۔ یعنی آیت کے شروع میں اتقوا اللہ، گناہ سے بچو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، بیچ میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے وہ تیاری دیکھ لو۔ پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اختیار کرو، شروع میں بھی اتقوا اللہ، بعد میں بھی اتقوا اللہ، بیچ میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال یہ آیت سمجھا رہی ہے۔ پھر ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، جانتے ہو وہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک بار اللہ کا لفظ آیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا لفظ آیا، تیسری بار ان اللہ خبیر بما تعملون، خبردار سوچ لو، سمجھ لو اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اتنی تاکیدوں کے بعد پھر بھی ہم غافل، پھر بھی ہماری آنکھ محتاط نہیں ہے، پھر بھی ہمارے کان بے حیائی کے سننے سے باز نہ آئے، پھر بھی ہماری زبان بے حیائی کی بات اور جھوٹ اور دھوکہ بولنے سے باز نہ آئے، پھر بھی ہمارا ہاتھ گناہ کی حرکت کرنے سے باز نہ آئے، پھر بھی ہمارا پیر گناہ کی طرف چلنے سے باز نہ آئے، تو کتنی بڑی لاپرواہی ہے، کتنی بڑی لاپرواہی ہے۔ آج کا نظام تو کتنا جلدی ہمیں یہ باتیں سمجھا رہا، ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ملازم کام کرتا ہے، چاروں طرف سے مالک کے کیمرے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے اپنی حاجت کے لیے بھی تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا ٹائم لگا رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے شام کو مالک باز پرس کرے، مجھ سے پوچھ ہوگی۔ 4 کیمرے نصب ہے میرے اوپر، ایک ایک حرکت اس کی نوٹ ہو رہی ہے، کیا لکھ رہا وہ بھی نوٹ ہو رہا،
کیا بول رہا وہ بھی ریکارڈ ہو رہا، کہاں دیکھ رہا وہ بھی ریکارڈ ہو رہا۔ یہ تو انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا کتنا مستحکم اور کتنا مضبوط نظام ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سورہ جاسیہ کی ایک آیت ہے عجیب، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقت ایسے آئیں گے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک وہ وقت ہوگا بڑا ہولناکی اور شدت کا کہ جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور جہنم کی چیخ و پکار اور جہنم کی دھاڑیں اور جہنم سے آوازیں ایسی نکلے گی کہ انسانوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو اندر سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کر سکے گا۔ دوسرا، جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے نہیں معلوم سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ یہ وقت کوئی کسی کو نہیں یاد کر سکے گا۔ تیسرا، جب پل صراط سے پار ہونے کی باری آئے گی نہیں معلوم پار ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، کوئی کسی کو نہیں یاد کر سکے گا۔ اور جب جہنم سامنے لائی جائے گی اس کی دہشت اور اس کا خوف اور اس کی ہیبت ایسی طاری ہو جائے گی، سب کے سب گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے، ٹانگوں سے جان ہی ختم ہو جائے گی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر انسان کو اس کے نامہ عمل کی طرف 30 سالہ 40 50 60 70 سالہ ریکارڈ جو اللہ کے پاس محفوظ ہے اس ریکارڈ کو سامنے لایا جائے گا۔ راتوں کو تو نے کیا کیا، دنوں کو کیا کیا، شام کو کیا کیا، صبح کیا، مال کہاں لٹایا، کیا کیا بولے، کیا کمایا، کیا کھایا، ایک ایک حرکت اس کی محفوظ لکھی ہوئی موجود ہے۔ فرشتہ لے کر سامنے حاضر ہوگا، اے اللہ یہ اس کا نام عمل ہے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائے گا خود پڑھ لے، یہ تیری نیکیوں کی فہرست، یہ تیرے گناہوں کی فہرست ہے، آج خود حساب کر لے۔ ایک کے بدلے میں دنیا میں ہم نے 10 نیکیاں دی تھی، ایک گناہ کے بدلے میں ہم نے ایک گناہ لکھوایا تھا، آج خود فیصلہ کر لے تیرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری نیکیاں زیادہ ہیں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر لے گا، ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کر لے گا۔ کچھ بولنا چاہے گا، اے اللہ یہ فرشتوں نے ایسا لکھ دیا، بیکار لکھ دیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ پاک تو جانتا ہے سب کچھ اس نے کیا، فرشتوں نے ٹھیک لکھا، لیکن اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، ہاتھ بولیں گے، جن جن اعضاء سے جو گناہ ہوئے وہ سارے اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ اس وقت کیا ذلت ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان موجود، ماں بھی، باپ بھی، اولاد بھی، بیٹے بیٹیاں، دادی دادا، بیویاں، بچے، سب کے سامنے آج ذلت اور رسوائی کا فیصلہ ہے۔ اور اس دن کی ذلت ایسی ذلت کہ اس کے بعد کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ اس دن جس کو عزت مل گئی وہ ایسی عزت کہ اس کے بعد کوئی ذلت نہیں آ سکتی۔ تو قرآن اس کل کی بارے میں، اس کل کی فکر ہمیں یاد دہانی کرا رہا۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کل کے لیے کیا کر رہے ہو، آپ کل کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ تمہارا نامہ عمل ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس۔ اب میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، اس کل کی فکر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے خوبصورت موتی، ایسے مختصر 2 لفظ جس میں ساری زندگی کا حل بتا دیا، جس میں کل کی فکر کرنے کا حل بتا دیا۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اگر ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عظمت کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو ان 2 جملوں میں سارا حل موجود ہے۔ کیا بتایا؟
آپ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ہر وقت زندگی ایسے گزارا کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال ضرور کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بڑا درجہ یہ ہے، آپ یہ تصور کرو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مالک سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہر طرح کی گرفت کرتا ہے اور ایک ایک بات پر وہ ٹوکتا ہے، تو جب آدمی کو مالک نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو آدمی حرکت سے بچے گا، کام محتاط ہوگا، کام میں جلدی کرے گا، کام جس طرح سے بتایا گیا اسی طرح سے کرے گا، وقت اسی طرح سے صرف کرے گا۔ کیوں؟ مالک نظر آ رہا ہے سامنے بیٹھا ہوا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، یہ خیال ہے کہ نہیں مالک سامنے تو نہیں ہے لیکن کسی جگہ سے مجھے چھپ کے ضرور دیکھ رہا ہے، اس کا معمول ہے وہ روزانہ چھپ کے دیکھتا ہے، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اگر اللہ کے ساتھ یہ تصور قائم ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ہو جائے اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کی زندگی ہی بدل جائے گی، آدمی کی زندگی بدل جائے گی، زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ مسجد سے نکلے گھر کی طرف، آپ یہ تصور قائم کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، بار بار سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا، تو جیسے ہی آنکھ غلط اٹھے گی تو خیال آئے گا اللہ مجھے دیکھ رہا، کان کسی گناہ کی طرف لگے گا خود اندر بولے گا اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہاتھ گناہ کی طرف اٹھے گا اللہ مجھے دیکھ رہا، پیر گناہ کی طرف اٹھے گا، اندر انسان کو اللہ نے ایک دل دیا ہے، اس دل سے یہ آواز آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا، مجھے بتاؤ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ دیکھو سنو، مثال سمجھو، آپ نے ارشاد فرمایا ایک راستہ ہو، سیدھا راستہ جا رہا ہو، سیدھا راستہ نکل رہا ہے، اس کی دائیں بھی دیوار بائیں بھی دیوار ہو، اور اس دیوار کے اندر کئی دروازے لگے ہوئے ہوں اور دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہوں، اور جب آدمی اس راستے پر چلنے لگا دونوں دیواروں کے بیچ میں راستہ سیدھا ہے، جیسے ہی چلنے لگا تو ایک چلنے سے پہلے ایک شخص اس کو کہتا ہے سیدھا سیدھا چلنا، دائیں بائیں مت دیکھنا، یہ پردے ہیں ان پردوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر پردوں کو تو نے ہاتھ لگایا دروازے تک تیرا ہاتھ پہنچ جائے گا، اور دروازے کا ہاتھ پہنچا اندر داخل ہو جاؤ گے، اور اندر داخل ہو گے تو تمہاری تباہی اور ہلاکت ہے۔ سیدھا سیدھا چلنا، سیدھا سیدھا چلنا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا چلنا شروع کرتا ہے جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچتا ہے، پردے کے قریب پہنچتا ہے، پردہ اسے خوبصورت نظر آتا ہے، اندر سے خوبصورت اچھی اچھی آوازیں بھی اس کو سننے کو ملتی ہیں، جی چاہتا ہے یوں جھانک کر دیکھ لے، دروازے سے جھانک کر دیکھ لے، ہاتھ لگا لوں، جیسے ہی آگے بڑھتا ہے جھانکنے کا خیال آتا ہے، تھوڑی آواز آتی ہے، ایک وہاں پھر آدمی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں سیدھا چل، اندر نہیں دیکھنا، اندر دیکھو گے تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت ہے، بڑے بڑے سانپ اور بچھو اور کہے اندر ہیں، خبردار اندر نہیں۔ پھر آگے چلتا ہے، پھر دوسرا پردہ آتا ہے، پھر اس کے پاس جاتا ہے، چھونے کو جی چاہتا ہے اور دیکھنے کو جھانک کر جی چاہتا ہے، جیسے جھانکنے لگتا ہے آواز آتی ہے نہیں خبردار نہیں کرنا۔ آپ نے پھر مثال سمجھائی، آپ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ یہ اسلام ہے، یہ سیدھا راستہ اسلام ہے، اور اس راستے دونوں طرف دیواروں کے بیچ میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، یہ دروازے یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے محارم ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں، اور جو ان کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں یہ حدیں ہیں، اللہ کی حدود اللہ نے متعین کی ہیں، یہ حرام ہے، اس حرام سے پہلے پردہ ہے، اس پردے کے قریب تک نہ جانا، اگر قریب چلیں گے تو اندر چلے جاؤ گے۔ اور فرمایا وہ جو شروع میں ایک آدمی کہتا تھا کہ سیدھا سیدھا چلنا، پردوں سے ہاتھ نہیں لگانا، چھونا نہیں، جھانکنا نہیں، فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے جو تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے سیدھے چلنا، سیدھے چلنا، گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر فرمایا وہ جب تم دروازے کے پاس پہنچے اور آدمی جھانکنے لگتا ہے، چھونے لگتا ہے، پھر آواز آتی ہے سیدھا چل، خبردار مت دیکھنا، فرمایا وہ مسلمان کا دل ہے، وہ مسلمان کا دل ہے۔
وہ اندر سے آواز دیتا ہے نہیں کرنا چاہیے تجھے، یہ تو ظلم کر رہا ہے، یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ اپنے معاشرے کا نقصان کر رہا ہے، یہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اندر سے دل بتاتا ہے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ ایک بار دل کی بات سنتا ہے، 2 بار سنتا ہے، 3 بار سنتا ہے تو دل ہمیشہ اس کو رہنمائی کرتا رہے گا، اور اگر دل کی بات نہیں سنتا، گناہ کر لیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے، اب اسی دل پر مہر لگ جاتی ہے، اب اس کے اندر خیر دکھانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور شر سے، برائی سے روکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، کیا راستہ بتایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل کی فکر کرنے کے لیے ایک بات سمجھائی، 2 جملے بتائے آپ نے، اس طرح سے زندگی گزارو، اس طرح سے بندگی کرو، اس طرح سے زندگی کو اپنی کو سامنے رکھ کر چلو کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہ ایسے نہیں آئے گا، یہ ایسے نہیں آئے گا۔ اس تصور کو قائم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ مالک دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، مالک مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، نمٹ لوں گا اس کے ساتھ، مالک کی اہمیت نہیں ہے، مالک کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر اسے پتا ہو نہیں سخت سزا دے گا، نوکری سے بھی نکال سکتا ہے، پٹائی بھی ہو سکتی ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے، اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے کہ جب میں نے گناہ کیا اللہ دیکھ رہا، آنکھ غلط اٹھائی، اللہ آنکھ کی بینائی کو سلب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ تصور کرو، اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ غافل ہے اس بات سے، جب یہ گناہ کرتا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی وقت اس کی شکل کو مسخ کر دیں، اگر ہم چاہیں تو اسی وقت اس کے جسم کو پتھر بنا دیں، مسخ کر دیں اس کی شکل، اور یہ اپنے واپس گھر میں بھی نہ لوٹ سکے۔ ہم چاہیں تو اسی وقت اس کو موت دے دیں اسی گناہ کے اندر۔ یہ کیوں غافل ہے؟ یہ تصور کرو، اللہ قدیر، اللہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، جب میں گناہ کروں گا وہ فوری مجھے پکڑ سکتا ہے، کیوں نہیں پکڑتا؟ اس نے مجھے مہلت دے رکھی ہے، بس یہ بات سوچا کرو۔ جب یہ سوچو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ فرائض واجبات پر آؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کی تلاوت یہ وہ مبارک عمل ہے جو آپ کی زندگی بدلے گی۔ 2 اعمال عرض کرتا ہوں جو انسان کی زندگی کو بدلنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ 2 اعمال، 2 اعمال جس سے آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ بدلنا چاہتے ہیں تو 1 ہفتہ اس نسخے کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 2 موت کی یاد۔ قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد۔ دل نرم ہوگا قرآن کی تلاوت سے۔ تھوڑا سا بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، 10 منٹ نکالا کرو، 15 منٹ نکالا کرو۔ لغویات اور فضولیات میں وقت لگاتے ہو اور اپنا وقت صرف کر کے، میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں، جنت کما رہے یا جہنم کما رہے؟ ہاں، اپنا وقت دے کر کیا حاصل کر رہے ہیں؟ جنت کی ٹکٹ یا جہنم کے؟ یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ ہفتے، یہ دن، یہ سال، یہ سب ٹکٹ ہیں۔ اس کے ذکر سے آپ کیا خرید رہے ہیں، جنت یا جہنم؟ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالو۔ 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تلاوت کے لیے وقت متعین کرو۔ ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت کر لیا کروں گا۔ رات سونے سے پہلے قرآن مجید لے کر تھوڑی سی میں تلاوت کیا کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑی دیر میں اللہ کا کلام دیکھوں گا، میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا، موت کو یاد کرو، مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مجھے مرنا ہے۔
مجھے مرنا ہے، مجھے موت نے آنا ہے، ایک دن آئے گا میرا اعلان ہوگا، ایک دن آئے گا میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، ایک دن آئے گا مجھے چارپائی پر لٹایا جائے گا، ایک دن آنے والا ہے مجھے غسل دیا جائے گا، آج میں غسل دے رہا، ایک دن مجھے غسل دیا جائے گا، ایک دن میں غسال کے ہاتھ میں ہوں گا، غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوں گا، جس طرف چاہے مجھے پھیر دے۔ ایک دن آئے گا خوبصورت کپڑے میرے جسم سے قینچیوں سے کاٹ کر نکال دیے جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ مجھے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑنا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ میں اپنی قبر میں اکیلا جاؤں گا۔ تو یہ سوچو، اور پھر وہ قبر کیوں فرمایا کہ وہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے بھائی، وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے۔ بارشیں ہیں، جاتے ہو اپنے عزیزوں کو کی قبروں کو دیکھتے ہو، قبر پھٹ گئی ہے، شق ہو گئی ہے، ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں، میت کا کفن بھی نظر آ رہا، بھائی یہ نظام ہے، آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، اس کی راحت ہے یا اس کو عذاب ہے، اس لیے کہ وہ برزخی زندگی ہے، وہ آنکھوں سے غائب ہے، وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا، تمہیں قبر کے مناظر اللہ دکھاتا، میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں قبر کے مناظر دکھاتا، تمہیں نہیں اندازہ کیا ہولناکی مناظر ہوتے ہیں، کیسے سخت مناظر ہوتے ہیں قبر میں، کیا حال ہوتا ہے مردے پر، کیا بیتتی ہے، کیا بیتتی ہے، گھر والے چھوڑ کے آ جاتے ہیں تنہائی، تو وہاں مجھے آپ کو ہمارا عمل کام آئے گا، وہاں اقربا نہیں کام آئیں گے، وہاں دوست نہیں کام آئیں گے، وہاں کمائی وہی کام آئے گی جو آخرت کو ہم نے بیچ دی۔ تو یہ دو کام کرو، قرآن کی تلاوت، موت کی یاد، قرآن کی تلاوت، موت کی یاد، اس سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، مشق کرو، اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرو، تو دیکھو اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں کیسے برستی ہیں، گھر میں بھی سکون ہوگا، بچوں میں بھی سکون ہوگا، پورے گھر کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ یہ ایک بڑا غم لگ جائے چھوٹے غم بھول جاتے ہیں، آخرت کا غم لگ گیا وہ اتنا پیارا غم ہے، اس غم میں لذت ہے، اس غم میں لذت ہے۔ اللہ کی ملاقات کا غم لگ جائے کہ پتہ نہیں اللہ کی ملاقات ہو سکے گی یا نہیں، میں کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ کے دیدار سے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں، اگر یہ ڈر لگ جائے دنیا کے سارے غم بھول جاؤ گے۔ یہ اتنا پیارا غم ہے آخرت کا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا غم صرف آخرت ہے، صرف آخرت ہے، اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا کے سامنے لے آتا ہے، اور جو صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا غم دنیا ہی دنیا ہے، اللہ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے، آتا اس کے ہاتھ میں وہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو سنوارو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرو، کل جو آنے والی بڑی کل موت کے بعد اس کے لیے تیار رہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب مسائل سکھانے کے لیے ہم نے کلاسوں کا یہاں انتظام کیا ہوا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ہفتے اور اتوار کو 2 کلاسیں ہفتے اور اتوار کو ہم نے شروع کی ہیں، اور یہ بہت پیارا ایک کورس ہم نے رکھا ہے جس میں قرآن مجید کی چند آیات کا انتخاب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، آپ کی 23 سالہ سیرت کو 30 کلاسوں کے اندر ہم نے مختصر کر کے اس کو جمع کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات میں سے، احادیث میں سے بہت بڑا احادیث کا ذخیرہ، 40 حدیثیں یاد کرائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کوئی ایسا آدمی ہے جو قیامت کے دن علم کی کیا مقدار ہے، کتنا علم آدمی پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کو علماء میں شمار کرے گا، اللہ پاک اس کو علماء میں شمار کرے گا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لی، امت تک پہنچا دی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو علماء میں اٹھائے گا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، اگلی بات آپ نے فرمایا وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَافِعًا، اس کے عالم ہونے کی شہادت اور گواہی میں دوں گا۔ آج ہم عالم بنتے ہیں اور ادارے گواہی دیتے ہیں، ادارہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، سند جاری کرتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انجینئر ہے، یہ ڈگری ملتی ہے۔
وہاں کون گواہی دے رہا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. میں گواہی دیتا ہوں اس نے امت کو میری 40 حدیثیں سنائی ہیں, اس نے یاد کی ہیں, اور فرمایا میں اس کی سفارش بھی کروں گا. صرف گواہی نہیں, میں اس کی سفارش بھی کروں گا. تو بھائی یہ کام ہم کر سکتے ہیں. 40 حدیثیں بھی یاد کر سکیں, 40 حدیثیں امت کو پہنچا بھی نہ سکیں, اتنا تو کام ہر آدمی کرے. تو اس لیے مغرب کی نماز کے بعد ہفتے اتوار کو, کل کی کلاس ہو گئی ہے اور کل ابتدائی باتیں تھی, آج ہم اس کلاس کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے. تو دوستوں سے میری درخواست ہے کہ اس میں شریک ہوں. مغرب سے عشاء تک, اور عشاء کے بعد 8 گھنٹہ کلاس ہوگی, 40 منٹ کی کلاس ہوگی انشاءاللہ, اور بہت فائدہ ہوگا. فقہی سارے مسائل, نماز سے متعلق, طہارت سے متعلق, اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تمام مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے, اور بہت مفید کورس ہوگا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں شامل کریں. اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد دروس ہوتے ہیں, صرف 10 منٹ کا درس ہوتا ہے, اس میں اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. اپنے گرد و نواح میں یہ آواز چلائیں, یہ آواز چلائیں کہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. میں سورہ توبہ کی ایک آیت سناتا ہوں, کتنی بڑی بات فرمائی. مومن کی نشانیاں, مومن کی نشانیاں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا مومن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے, پہلی نشانی. نمبر 2, یأمرون بالمعروف, دوسری نشانی, مومن نیکی کا حکم دیا کرتا ہے. نمبر 3, وینہون عن المنکر, مومن گناہ سے روکا کرتا ہے. نمبر 4, ویقیمون الصلاۃ, مومن نماز کو قائم کرایا کرتا ہے, خود بھی پڑھتا ہے, دوسروں کو نماز کی تلقین کرتا ہے. اور نمبر 5, ویؤتون الزکاۃ, مومن زکات دیا کرتا ہے, زکات کا پابند ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں مال لگاتا ہے. اور نمبر 6, ویطیعون اللہ ورسولہ, اور مومن اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کیا کرتا ہے. یہ 6 نشانیاں ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ, ان لوگوں پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے, ان پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. تو بھائی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو تو یہ صفات اپناؤ, دوسروں کو خیر کی طرف لے کر آؤ, نیکی کی طرف لے کر آؤ. بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد تجارت کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں, تاجروں کے لیے, دکانداروں کے لیے بیان ہوتا ہے مختصر سا. اس میں اپنے آپ کو دیگر ساتھیوں, وہ 10 منٹ کا ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے. یہ اتوار کا بیان ذرا تفصیل ہوتا ہے, اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں چونکہ, اور وہ ہفتے میں صرف ایک دن دین کی بات سن پاتی ہیں, تو اس لیے قدر یہ بیان ذرا تفصیل سے ہوتا ہے. تو جتنے بھی بیانات ہیں ان تمام بیانات میں اپنے آپ کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہی ہماری آخرت کے بننے کے ذریعے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. اب یہ جو جن والدین کو بلایا تھا ہم نے کہ جو بچے ہمارے پاس حفظ قرآن پڑھ رہے یا ناظرہ پڑھ رہے, وہ تمام بچوں کے والدین رک جائیں اور باقی دعا کے بعد جا سکتے ہیں, ان کو اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما, اے اللہ کل کی تیاری کی توفیق ہمیں نصیب فرما, اے اللہ موت کے بعد کی تیاری کی توفیق اے اللہ ہمیں عطا فرما, اے اللہ گناہوں سے, نافرمانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزارو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے, یا یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا. اے اللہ اس کا یقین ہمیں عطا فرما, اے اللہ اس کا یقین ہمیں عطا فرما. اے اللہ موت کو بار بار اے اللہ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ بزرگوں کا, جوانوں کا, ماؤں بہنوں کا بیٹھنا, سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ اٹھنے سے پہلے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آج ہم اپنی ماضی کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ماضی کی زندگی اے اللہ جو گناہوں میں گزری ہے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کے ذریعے سے اے اللہ جہنم کو خریدا, اے اللہ تو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ جہاں جہاں ہم نے گناہ کیے وہاں سے ریکارڈ بھی اے اللہ صاف فرما, اے اللہ پاک فرما. اے اللہ آنکھوں میں جو گناہ محفوظ ہیں اے اللہ وہاں سے بھی مٹا دیجیے. اے اللہ ہاتھوں میں, پیروں میں, زمین کے ٹکڑوں میں جو گناہ ہیں
اے اللہ سب کے سب گناہوں کو مٹا دیجئے، اے اللہ معاف کیجئے، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آج کے بعد ایک ایک قدم ہمیں پھونک پھونک کر رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہاتھ پیروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہر نافرمانی سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، اے اللہ ہم زندگی کے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، نفس و شیطان کے مقابلے میں اور ان کے شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی محمد